المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله ومولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متفاهمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. نہایتی قدر احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو ان عظیم ہستیوں سے اتباع کی صورت میں محبت کرتا ہے، اتباع کی صورت میں ان کے ساتھ نسبت و ارادت کا رشتہ جوڑا ہوا ہے. یقیناً محبت کا، پیار کا، نسبت ارادت کا اظہار بھی اسی صورت میں ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے ان کی زندگیاں نظر آئیں، ہمارے اعمال میں سے ان کے اعمال نظر آئیں، ہماری اداؤں میں سے ان کی ادائیں نظر آئیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ایسے شخص لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، قرآن و سنت کی تعلیمات جہاں سے ملے حاصل کیا کریں، اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کریں، اہل علم کے پاس آپ کا آنا جانا رہے. یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. گزشتہ میں نے پروگرام میں اس آیت کریمہ جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے، اس پر میں نے چند الفاظ اور چند الفاظوں کی صورت میں نے گفتگو کی اور آپ تک وہ پیغام کے طور پر پہنچی، اور آج بھی اسی پر ایک دو باتیں میں آپ یہاں گوشوار کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی خصوصی طور پر یہ پیغام دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت کے ذریعہ سے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی زمین میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے
تو پھر ان میں سے جو اہل حق ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 علامتیں 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف 4 نشانیوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو حکمران ہیں، اور میں نے یہ گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ حاکم سے مراد، نگران سے مراد فقط ملک کا نہیں ہے، ایک گھر سے بھی وہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ ایک گھر کا ہے، وہ گلی کا ہے، وہ علاقے کا ہے، وہ ایک شہر کا ہے، وہ پورے صوبے کا ہے، وہ پورے ملک کا ہے۔ یعنی جہاں جہاں بھی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ وہاں کا حاکم ہے، وہ وہاں کا نگران ہے، وہ وہاں کا امیر ہے، اسے مقرر کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری کو نبھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، فرمایا آپ جو حکمران ہیں ان میں سے جو اہل حق ہیں ان کی پہچان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، بڑی خوبصورت۔ تو پہلا تعارف اور پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ خود بھی نمازی ہیں اور وہ نماز کے نظام کو قائم رکھتے ہیں، یعنی خود بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے نماز کے نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ یہ ان کی پہلی نشانی، ان کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھی، اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ خود بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام انہوں نے قائم کر رکھا، اس میں کوئی ریت نہیں ہے، اس میں کوئی ریت نہیں ہے، قائم کر رکھا انہوں نے کس کے نظام کو؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کو۔ اور اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے وہ خود بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور تیسری علامت کیا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اور یہ سورۃ حج آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41۔ اور پھر اگلے تعارف ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ یہ فقط یہ کہ وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں، اور نیکی کا نظام بنا رہے ہیں، اور لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، نیکی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، مائل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں نیکی کرنے کی محبت پیدا کی جا رہی ہے، ایک تڑپ پیدا کی جا رہی ہے، ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ نہیں، فقط لوگوں تک محدود نہیں ہے، وہ خود بھی نیکی کرتے ہیں، وہ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ خود بھی اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے بچنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں۔ اور آخر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور امر کی جمع ہے، یعنی ہر کام کا نتیجہ اور ہر کام کا رزلٹ اور ہر نظام کی اخیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میں نے کسی کو وہ علم نہیں دیا، وہ سارا کا سارا میرے پاس ہے کہ ہر کام کا نتیجہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اندازے ہیں، قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام سے یہ نظام چلا حاکم کا، آگے خلفائے راشدین کا نظام چلا، قربان جائیں کہ وہ خود بھی آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق، اصل میں میرے آقا علیہ السلام نے محمد یونیورسٹی میں ان کو تیاری اتنا کر رکھا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی تیاری بڑی خوبصورت بنا رکھی تھی، خوبصورت انداز۔ اور جو پہلی نشانی بیان کی گئی ہے نا نماز کے بارے میں، آپ بھی ماشاءاللہ علم میں بیٹھے ہوں گے، اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے، الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام نے آخری وقت نماز کی بات کی، پوری زندگی نماز کی بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ مقرر ہوئے، خود نمازی تھے، آقا کے ایک ادا کو ادا کرتے تھے، لیکن آخری لمحہ بھی آپ کی جو زبان مبارک پر الفاظ تھے وہ نماز تھی، نماز نماز نماز۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں آپ ماشاءاللہ علم سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا نظام خوبصورت بنایا، زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، نیکی کی ترغیب کے حوالے سے، برائی سے بچنے کے ترغیب کے حوالے سے خوبصورت نظام بنایا۔ اگر امیر المومنین فاروق اعظم بنے وقت کے امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں یہ سارا نظام خوبصورت قائم رکھا کہ جو نظام میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی سے شروع ہو چکا تھا اسی پر قائم رہے، اس نظام کو چلا کر رکھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وقت کے خلیفہ بنے، وقت کے حاکم بنے، 12 سال تک آپ کا یہ سلسلہ ہے خلافت کا چلتا رہا،
لیکن قربان جائیں نماز کی ترغیب، زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب، نیکی کی ترغیب، برائی سے بچنے کی ترغیب خوبصورت انداز میں چلتی رہی۔ اب انہی پر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے، اور میں زبان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پڑھ رہا تھا بڑی سمجھ کے ساتھ، کتابوں کے حوالے آپ یہاں دینے چاہیں تو اس پر بڑا وقت لگ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اصل میں لطف بھی یہی ہے، سرور بھی یہی ہے کہ اگر ہم تینوں یاروں کی تعریف کریں، ان کی عظمت بیان کریں، تو چاند کے روایات اگر زبان علی سے بیان کر دی جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یقیناً جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور اگر حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کریں، ان کی تعریف بیان کریں، ان کی قدر و منزلت بیان کریں، تو اگر ہم تینوں یاروں کی زبان استعمال کریں تو لوگوں کو پتہ چل جائے۔ من گھڑت روایات نکال کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ذہن خراب کرنا، درمیان میں خلا ڈالنا، دوریاں پیدا کرنا، ان کے لیے، ان کی ذاتوں کے لیے، ان کی شخصیات کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرنا، سب پہ پانی پھر جائے گا۔ اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو عام اہل علم ہے ان سے پوچھئے، علماء سے رابطہ قائم کریں کہ الحمدللہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں کئی مرتبہ تینوں یاروں کی محبت میں بولے، اور تینوں یار آپ کی محبت میں بولتے ہیں۔ روایات موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہیں، ممبر پر خطاب کر رہے ہیں۔ چاند کے 18 خروج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اور آپ ایک جملہ سننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بہتر شخص کون ہے؟ یہ زبان علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بہتر شخص کون ہے؟ اتنی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ فرمایا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بہترین شخص، بہتر شخص، سب سے اعلیٰ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ان کی ہے، یہ ترتیبیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، اگر پنجتن کے حق میں بولتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ساری اہل بیت کو مانتے ہیں، پنجتن کو مانتے ہیں، یہ ہمارے پر کرم نہیں، اس کا فضل نہیں، مسلک اہل سنت پر الحمدللہ۔ اور وہ سب آپس میں محبتیں کرتے تھے، وہ پیار کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی محبت میں بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے، اور کوئی بات بھی ان کے ایک دوسرے کی مخالفت میں ہم نے نہیں پڑھی۔ محترم، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے جوڑا ہو اور جن کے درمیان آقا علیہ السلام نے محبت پیدا کی ہو، پیار پیدا کیا ہو، ایک دوسرے کے قریب کیا ہو، ایک دوسرے کے ہاں قربت پیدا کی ہو، ایک دوسرے کے ہاں انس پیدا کیا ہو، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت، پیار، انس پیدا کیا ہو، وہ جدا ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مخالفت ہو سکتے ہیں؟ نہیں، زندگی کی آخری سانس تک وہ الحمدللہ ایک دوسرے کی محبت میں بولتے رہے، ایک دوسرے کی محبت میں باتیں کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ لوگوں کے ہاں یہ تو بدبختی ہے، بعض والے لوگ ایسے جن نے من گھڑت روایات نکال کر لوگوں کے درمیان خلا ڈال دیا۔ اور ایک بات میں یہاں غور کرتا جاؤں، بڑی خاص اور قابل توجہ ہے آقا علیہ السلام کے عالم شہدادوں کی حاضری کے موقع پر۔ مثلا دو عالم دین ہیں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ اہل علم ہے۔ میرے پاس علم نہیں ہے، حضرت صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ ایک عالم دین کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، اور ایک کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، ایک کے ساتھ یہ اور ایک کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ وہ اہل علم ہے، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے عالم دین ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ دوسرے جو ان کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے، اور میں آپ نے عالم دین کی محبت میں ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہوں، اور یہ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ محترم، یہ نقصان ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، اہل علم کی رائے چلتی رہتی ہے، وہ گفتگو جس طرح کریں آپس میں کرتے رہیں، لیکن ہم کیوں کریں؟ آقا علیہ السلام نے جو اپنی امت کے علماء کے بارے بیان کیا، ہاں اگر کوئی حد سے تجاوز کر گیا وہ جانے، نبی جانے۔ دیکھیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان
اب جن پر کئی لوگ کہتے ہیں اس پر گفتگو کریں، کیوں کریں، کس لیے کریں؟ ہم اپنے آپ کو تو پہلے دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے، ہماری زبانوں پر غیبت ہے، ہماری زبان پر لوگوں کے شکوے ہیں، ہمارے دل کے اندر منافقت ہے. اہل علم بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہوں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل قدر صحابی گزرے ہیں. جب حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو کوفہ میں بڑے بڑے مرکز تھے علم کے، بڑے بڑے مراکز چل رہے تھے، بڑے بڑے فقہی علماء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، مفسرین تھے. حضرت علی کا دور حیدری ہے، بڑے بڑے اہل علم تھے. لیکن حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کا خطاب پسند نہیں آیا. اس دور کی بات کر رہا ہوں. اگر پسند آیا ہے تو صرف حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا خطاب پسند آیا. تو کتنے بڑے بڑے اہل علم تھے وہاں. اس دور کی بات کر رہے ہیں، اس دور کی کہ جب حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی عربی کو یعنی سمجھنے کے لیے صرف ناف کی بنیاد، یہ علم جانتے صرف ناف کیا ہے، صرف ناف کی بنیاد کوفہ میں رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی. تو خواجہ حسن بصری اور دو اور خطیب تھے کہ وہ ایسی گفتگو کرتے تھے اور پھر ان کے پاس لوگ بھی یعنی گنے چنے ہوتے تھے، باقیوں کے پاس لڑیں لگی ہوتی تھی، لیکن یہ بولتے بڑی خاص گفتگو پہ تھے، دل کی صفائی پر بولتے تھے، باطن پر بولتے تھے. حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ پر کسی نے سوال کیا کہ اتنا کمال خطاب آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو فرمان لگے میں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے سیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سارے صحابہ کرام سے یہ الگ تھلگ تھے، یہ میرا بڑا خاص میری زبان پہ آ رہا ہے. باقی سارے صحابہ کرام جب آقا رسول کی بارگاہ میں آتے نا تو پوچھتے یہ اچھائی کے بارے میں پوچھتے اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے. لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برائی کے بارے میں بتائیں، اس برائی کے بارے میں بتائیں. پھر پوچھتے کہ آقا کس وجہ سے یہ فلاں عمل فاسد ہو جائے گا، کس وجہ سے یہ فلاں عمل تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو باریکی کا علم عطا کیا، اتنا باریکی کا علم عطا کیا، پھر باطن کی صفائی کا علم عطا کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تو جو بڑی فہم و فراست کے مالک تھے وہ دوسرے دن تیسرے دن کبھی روزانہ فکر میں آتے اور آ کے پوچھتے اے حذیفہ بن یمان یار میری طرف دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں، میرے اندر کوئی منافقت کی علامت تو نہیں یار؟ اتنی بڑی ہستی کو اتنا فکر تھا اور آج میں دعویٰ کروں کہ نہیں جی میں کلیئر ہوں، میں صاف ہوں، تو کیا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بار کے آگے ہوں؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے آتے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے تھے کہ اس وقت ہمارے اندر کتنے منافقین تعداد بتاتے، نام نہیں بتاتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہتے. یار میں کہتا ہوں وہ ہستی پوچھتی جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے چراغ ہے، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ لو کان بعد نبینا عمر بن خطاب، میرے بعد اگر نبیوں نے تمہیں عمر بن خطاب ہوتے. اور اس کے علاوہ تو فضائل پر کتابیں بڑی پڑی ہیں. لیکن کتنا فکر تھا، کتنا خوف تھا، کتنی تیاری تھی. قربان جائیں کہ ان سے آ کے پوچھتے کہ یار مجھے دیکھو اندر کوئی منافقت کی علامت تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نماز جنازہ آتی تو اگر اس میں ہو جائے کیا اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام نہ تھے، بڑی بڑی شخصیات نہ تھی، بڑی بڑی ہستیاں تھیں الحمدللہ. تو عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہ موجود تھے، علی مرتضیٰ حیدر کرام موجود تھے، ابو ہریرہ موجود تھے، عبداللہ بن بڑی بڑی ہستیاں. لیکن جس میں حضرت حذیفہ بن یمان نہ ہوتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ نہ پڑھاتے، اور جس میں ہوتے طے کرتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھاتے اور اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میری نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان آ جائیں تو میری چارپائی حجرہ ہے عائشہ پہ رکھ دینا، وہاں مجھے دفن کرنا، اور اگر میرے جنازے میں حذیفہ بن یمان نہ شریک ہوئے تو مجھے کہیں اور دفن کرنا، مجھے باہر نہیں کر دینا. اندازہ لگائیں کیا ان کے ذہن تھے، کیا ان کے خیالات تھے، کیا ان کے اظہار تھے. دوستوں آقا کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہی تو میرے پیغام مل رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بس ایک گارنٹی تو مجھے دے دے اے میرے امتی، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. یار یہ میری طرف سے، میرے آقا کی طرف سے کیا امت کے لیے خوبصورت تعلیم نہیں ہے؟ اور پھر ہر عالم دین، ہر نعت خواں، ہر قاری کہہ رہا ہے کہ قبر میں سرکار نے آنا ہے.
الحمد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا سے ملاقات ہونی ہے. تو پھر سنو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امت کی یہ گارنٹی تو دے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. آقا کیا دے؟ صحابہ بیٹھے ہو. آقا کیا؟ فرمایا ظاہراً باطن کو ایک کر کے تو مجھے گارنٹی دے دے جنت میرے ہاتھ سے خرید لے. اندازہ لگا وہ ایک بات کرنے لگا تھا, کافی آگے چلا گیا. حضرت عثمان غنی رضی میں بس ایک بات ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ کی زبان سے آپ بیٹھے ممبر پر, تو میں بتاؤں کہ میری آقا کی امت میں سے سب سے اعلیٰ شخص کون ہے, بہتر کون شخص ہے. باقی روایات سب چھوڑیے اپنی جگہ پہ, بڑی سند کے ساتھ یہ روایت پیش کر رہا ہوں, بڑی سند کے ساتھ. میں کتابوں کے حوالے لیے رہا, کم از کم 9 کتابیں بڑی سند کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ. اب کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے جب کتابیں موجود ہیں الحمدللہ. تو لوگوں نے پوچھا جی کون ہے, تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا بتاؤں, اس کے بعد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا اس کے بعد بتاؤں, آپ نے پھر تیسرا لفظ کہا عثمان, اوپر سے ایک ایک مرتبہ نام لیا. جب تیسری بار آئی نا تو عثمان غنی کے بارے میں فرمایا عثمان 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 عثمان, یعنی 3 سیڑھیاں ممبر کی, اوپر بیٹھے ہوئے آخری سیڑھی پر. تو جب فرمایا بتاؤں اس کے بعد کون ہے, اتنی بات کی آپ کے نام زبان پہ نام آیا عثمان کا. 3 سیڑھیاں تھیں, 3 مرتبہ کہا عثمان, پھر نیچے اتر گئے عثمان, پھر نیچے اتر گئے عثمان. خدا کی قسم آقا کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری دینے والوں سنو, کس کے پیچھے نہیں لگنا. ہمارا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کی محبت میں بولتے تھے اور تینوں حضرت علی کی محبت میں بولتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مسلک اہل سنت اور ان عظیم شہزادوں کو ماننے والوں, میرے آقا کے امت کے ولیوں سے پیار کرنے والوں, عقیدہ خصوص رکھنے والوں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے, یہ ہمارا مقدر ہے, ہمارا نصیب ہے کہ رب نے الحمدللہ ہماری مسلک وہ چنا کہ جس میں ہر کو سلام کیا جا رہا ہے, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی. بس ایک میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ روایات جامعہ ترمذی میں بھی ہے, تو ناصر کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل یصلی علیہ فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ. اس سے بڑی تعریف کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا مقام کیا بیان ہو سکتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ آیا. کیا آیا؟ جنازہ آیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ سے جنازہ پڑھایا جائے. تو لفظ آتے ہیں فلم یصلی علیہ, آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا, جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اب عرض کیا فقیل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلَ هَٰذَا, اس سے قبل آپ نے کسی کی نماز جنازہ سے انکار نہیں کیا ہے, آج اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا حکمت ہے. آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں, لیکن قربان جاؤں یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے, یہ میرے آقا کا فعل ہے محترم, کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا. اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا, فرمایا قال ان کان یبغض عثمان, اس کے دامن میں میرے عثمان کا بغض ہے, اس کے دامن میں میرے عثمان کا بغض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے فرمایا فابغضہ اللہ, اس کے دامن میں عثمان کا بغض ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی یہ محروم ہو گیا. تو محترم چاند کے 18 گزری تھی, جب ٹائم تھوڑا تھا, پیچھے میں ایت کو شروع کیا تھا, لیکن اس پر میں گفتگو جاری رہی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا آقا علیہ السلام یہی فرمایا لو کان لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرا آقا نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا, لیکن میرا ساتھی عثمان غنی ہوگا. دیہاتی پوچھتے ہیں کہ آقا جنت میں بجلی ہوگی, یہ میں آخری بات بڑی پیاری ہے, کیا بجلی ہوگی جنت میں؟ تو میرا آقا فرمایا ہاں جنت میں بجلی ہوگی. جنت تو پہلے چمک رہی ہے, چمک دمک ہے, لیکن دیہاتی تھا صحابی, بدو تب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بجلی ہوگی؟ میرا آقا نے فرمایا ہاں ہوگی. تو جب میرا آقا نے فرما دیا ہوگی, بات ختم ہو جاتی. تو صحابی پھر پوچھتے آقا کیسے ہوگی, کیسے ہوگی؟ تو میرا آقا نے فرمایا
میرے عثمان جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے ساری جنتیں چمک اٹھیں، ساری جنتیں چمک اٹھیں۔ اس لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی لوگوں کو فخر ہوتا ہے، میں فلاں گھر میں دلہا بن گیا ہوں، فلاں گھر میں دلہا بن گیا ہوں۔ قربان نہ جائیں، قربان نہ جائیں اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ تو 2 بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے گھر دلہا بن کر گئے ہیں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، میں کسی عام صحابی کی بات نہیں کر رہا، حضرت علی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو 40 اور 100 والی حدیث ہے نا کہ میری بیٹیاں 40 ہوتی، جب کے بعد دیگر میں دیتا جاتا، مثال ہوتا جاتا، 40 اور 100 کی روایت کا راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائے، میں پھر آخر میں یہ کہوں گا، حضرت علی تینوں کے حق میں بولتے، تینوں حضرت علی کے حق میں بولتے، یہ تعلیم یہ علم سارا میرا آقا علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا